دشمن کی غلامی کسی غیرت مند پاکستانی کو قبول نہیں۔ بھارت کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اصل جوانوں سے مقابلہ کیسا ہوتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا گوجرانوالہ کنٹونمنٹ میں افسروں اور جوانوں سے خطاب، کہا شہید سرخرو ہیں، یہ دھرتی ہے تو ہم سب ہیں۔ اللہ نے پاکستان کو کامیابی دی ہے، آزمائش میں ہر پاکستانی اپنی جان اور مال پاکستان پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ خصوصی طور پر آرمی چیف کے مشکور ہیں جو ہم دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان ایک ملک ہے، ایک قوم اور ایک اسلامی جمہوریہ ریاست ہے، ہم تو جیتے ہی شہادت کے لیے ہیں۔ خطے اور پاکستان میں دہشت گردی کا اصل سرپرست بھارت ہے۔ بھارت حقیقت چھپانے کے لیے جھوٹے بیانیے کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری کی RT عربیہ سے گفتگو، کہا پاک بھارت تناؤ کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد چند منٹ میں بھارتی میڈیا نے پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیے۔ بغیر تفتیش اور شواہد کے الزامات لگانا کہاں کی دانش مندی ہے؟ پاکستان نے کہا ثبوت ہے تو غیر جانبدار ادارے کو دیں، ہم تعاون کے لیے تیار ہیں۔ بھارت نے اس منطقی پیشکش کو رد کر دیا۔ بھارت نے یک طرفہ کارروائی میں ہماری مساجد پر حملے کیے اور میزائل داغے، بچوں، خواتین اور بزرگوں کو شہید کیا۔ پاک فوج کی اولین ذمہ داری ملک اور سرحدوں کا تحفظ ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور ہر قیمت پر کریں گے۔ پاکستان نے سخت اور مؤثر جواب دے کر دشمن کو آئینہ دکھایا۔ بھارت کا کوئی شہری ہدف متاثر نہیں ہوا، ہمارا جواب متوازن اور منصفانہ تھا۔ پاکستانی قوم اور افواج نہ کبھی جھکی ہیں، نہ جھکائی جا سکتی ہیں۔ ترجمان بھارتی وزارت دفاع نے خود جنگ بندی کی درخواست کی۔ پاکستان نے امن کے لیے جنگ بندی کی پیشکش قبول کی۔ ہم پرتشدد نہیں، سنجیدہ قوم ہے، پہلی ترجیح امن ہے۔ امریکہ جیسی بڑی طاقتیں پاکستان کے عوام کے جذبات کو بہتر سمجھتی ہیں۔ پاک بھارت ڈی جی ایموز کا آج پھر رابطہ، اگلا مرحلہ مذاکرات کا ہوگا، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کشیدگی میں کمی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کو بھرپور جواب دے چکے ہیں، مناسب نہیں پانی سے متعلق پلان میڈیا پر سامنے لائیں۔ پاکستان کا بیانیہ اجاگر کرنے کے لیے پورا پلان تیار ہو چکا ہے۔ پارلیمنٹیرین کا ایک وفد امریکہ، دوسرا UK، برسلز اور فرانس جائے گا، جبکہ ایک وفد روس بھی جائے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان اتوار تک جنگ بندی میں توسیع کی گئی تھی۔ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت میں ایٹمی جنگ کا سبب بن سکتا ہے، برطانوی پارلیمنٹ کا انتباہ۔ برطانوی پارلیمنٹ کی تحقیقی رپورٹ میں کہا گیا بھارت مسئلہ کشمیر کے دو طرفہ حل پر بضد۔ پاکستان بین الاقوامی مداخلت سے مسئلہ کشمیر کے حل کا خواہش مند ہے۔ بھارت نے پہلگام کے مشکوک واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف فوجی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ بھارت کا طرز عمل علاقائی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ پاکستان نے انتہائی ذمہ داری، ضبط اور بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا دفاع کیا۔ بھارت کی جانب سے طاقت، دھمکی اور الزام تراشی کا سہارا لیا گیا۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مسلسل نظر انداز کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو آج تک حل نہیں ہونے دیا۔ عالمی برادری نے بھارتی جارحیت کا سختی سے نوٹس نہ لیا تو آئندہ ایسی مہم جوئیاں بڑے پیمانے پر تباہی کا پیش خیمہ بن سکتی ہیں۔ بھارتی پروپیگنڈے کا عالمی سطح پر تعاقب، بلاول بھٹو کی قیادت میں سفارتی مشن تیار، یورپ میں بھارت کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلاول بھٹو سے رابطہ، بلاول بھٹو کی سربراہی میں وفد یورپ کا دورہ کرے گا۔ ڈاکٹر مصدق ملک، خرم دستگیر، شہری رحمان، ہنا ربانی کھر، فیصل سبزواری، تہمینہ جنجوا اور جلیل عباس جیلانی بھی شامل۔ وفد مختلف ممالک کا دورہ کر کے پاکستان کا موقف پیش کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے دیگر ممالک کو بھی وفود بھیجے جائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سوشل میڈیا پر کہا کہ مجھے عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی ذمہ داری قبول کرنے پر فخر ہے۔ مشکل حالات میں پاکستان کی خدمت کے لیے پرعزم ہوں۔ دنیا میں پاکستان کا اپنا موقف پیش کروں گا۔ پہلگام واقعے میں پاکستان میں ملوث نہیں، بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی صادق کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کا کوئی پانی نہیں روک سکتا، پانی ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ بھارتی جارحیت کا مسلح افواج نے منہ توڑ جواب دیا، دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے، ہمارے جوان آئے روز ملک کی سلامتی کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ بھارت جعفر ایکسپریس واقعے میں ملوث تھا، پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، ملک کی سلامتی کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں۔ دشمن اب کوئی بھی مس ایڈونچر سے قبل 100 بار سوچے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا گوجرانوالہ میں مرکز مصطفیٰ کا دورہ، سرپرست اعلیٰ مولانا محمد رضا ثاقب مصطفائی سے ملاقات میں کہا کشیدہ صورتحال میں پاکستانی قوم
कुंदन बनकर निकली ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। अजीम फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी और नाम नहाद ताकत पाश पाश हो गई। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तानी कौम दंदान शिकन जवाब चाहती थी जो हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दिया। भारत को जो थप्पड़ रसीद किया गया है वो दुनिया ने देखा। उम्मीद है कि आइंदा जारिहत से पहले 100 बार सोचेगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे जवान शहादत का जज्बा लेकर अफवाज में शमूलियत इख्तियार करते हैं। खित्ते में अदम तवाज़ुन को हमारे जवानों ने ख़त्म किया। आज पूरी कौम जश्न मना रही है। मोदी गुजरात का कस्साब है जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया। मोदी इसराइली वज़ीर आज़म की सोच वाला शख्स है। हमें नज़र रखनी होगी कि क्या ये मोदी का पहला और आखिरी हमला था। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 18,000 अरब के करीब होगा। सूद और दिफा पर सबसे ज़्यादा अखराजात। अवामी रिलीफ महदूद। आइंदा माली साल के दौरान दिफा पर 2,414 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। FBR आइंदा माली साल के दौरान 14,307 अरब रुपए जमा करेगा। नए बजट में FBR 6,470 अरब रुपए के डायरेक्ट टैक्सेस जमा करेगा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 1153 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना। सेल्स टैक्स का हदफ 4,943 अरब रुपए मुकर्रर। कस्टम्स ड्यूटी की मद में 1,741 अरब रुपए जमा होने का तखमीना। पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1,311 अरब रुपए मुकर्रर। नॉन टैक्स आमदन 2,584 अरब रुपए। सूबे 1,220 अरब का सरप्लस देंगे। आइंदा साल सूद अदायगियों के लिए 8,685 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट में तरक्याती मंसूबों पर विफाक 1,065 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना है। आइंदा माली साल 6,588 अरब रुपए का कर्ज हासिल करने का तखमीना। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती महकमों की तकनीकी सलाहियत बढ़ाने के लिए पॉलिसी मुतारिफ मार्केट बेस्ड सैलरी पॉलिसी 2025 नाफिज कर दी गई। नई पॉलिसी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। महकमा खजाना का कहना है कि पॉलिसी का मकसद आला महारत याफ्ता माहिरीन को मार्केट रेट पर भर्ती करना है। 16 साल तालीम याफ्ता अफराद 4 ग्रेड्स में भर्ती के अहल होंगे। MPS 1 के तहत 15 साल तजुर्बा रखने वालों को 9 लाख रुपए माहाना तनख्वाह दी जाएगी। विफाक बजट से कबल NFC का इजलास बुलाकर जमशुदा इजलास का हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को मुंतकिल करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मुतालबा। कहा, नेट हाइडल मुनाफे की बकाया जात भी बजट से पहले अदा की जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइंदा बजट में जमशुदा अजला को रिलीफ देना चाहती है। वज़ीर आला ने इन दोनों मामलात पर वज़ीर आज़म को ख़त लिखे हैं जिनका ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामजन। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा कहती हैं कि माशी बेहतरी के हवाले से हुकूमती काविशों के मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। पॉलिसी रेट महंगाई में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। भारत के साथ जंग में पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया के सामने उभरा है। IT के शोबे में सरमाकारी के हवाले से खुशखबरियाँ हैं। अगले चंद सालों में पाकिस्तान को $70 करोड़ की सरमाकारी होगी। पाकिस्तान ने 20 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स का संगे मील उबूर कर लिया है। गर्मी बढ़ते ही मुल्क में लोड शेडिंग का आसे फिर से सर उठाने लगा। कई इलाकों में लोड शेडिंग आवाम की जिंदगी अजीरन। नौशेरा में शहरियों ने टायर जलाकर नौशेरा तचार सदा रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि रोजाना 18 घंटे बिजली बंद रहती है और ये जुल्म है। शदीद गर्मी और बिजली बंदिश से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर है।